ابن سینا۔ ابن سینا کا اصل نام ابو علی حسین بن عبداللہ ابن سینا تھا۔ وہ 980 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ وہ دنیائے اسلام کے عظیم طبیب اور فلسفی تھے۔ وہ فارس کے رہنے والے تھے۔ ان کا شمار اسلام کے سنہری دور کے اہم مفکرین میں ہوتا ہے۔ میڈیسن کے شعبے نے جو ترقی کی ہے وہ انہی کی مرہون منت ہے۔ ابو علی ابن سینا کو مغرب میں ایویسینا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کا لقب الشیخ الرئیس تھا۔ ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے 450 کتابیں لکھی، جن میں سے قریباً 240 ہی بچی ہیں۔ ان میں سے 150 فلسفہ پر اور 40 میڈیسن پر لکھی گئی۔ ان کی سب سے مشہور کتابوں میں کتاب الشفاء اور القانون فی الطب قابل ذکر ہیں، جو کہ اس دور کے لحاظ سے سب سے مستند کتب تھی اور طب کی دنیا کا شاہکار تھی۔ ان کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1650 عیسوی تک قرون وسطیٰ اور یورپ کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں یہ کتابیں نصاب کے طور پر پڑھائی جاتی رہی ہیں۔ 1973 میں ابن سینا کی کتاب القانون فی الطب نیو یارک میں دوبارہ شائع کی گئی۔ فلسفہ اور طب کے علاوہ ابن سینا نے فلکیات، کیمیا، جغرافیہ، ارضیات، نفسیات، منطق اور ریاضی پر بھی لکھا ہے۔ ابن سینا کو طبی دنیا کا آفتاب بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی مشہور کتابوں میں کتاب الشفاء، القانون فی الطب اور اشارات شامل ہیں۔ البیرونی۔ البیرونی کا اصل نام ابو ریحان محمد البیرونی تھا۔ وہ 973 عیسوی کو خوارزم کے مضافات میں ایک شہر بیرون میں پیدا ہوئے اور اسی نسبت سے بیرونی کہلائے۔ وہ بہت بڑے ریسرچر اور سائنسدان تھے۔ البیرونی ابو علی سینا کے ہم عصر تھے۔ عراق میں آل عراق کی حکومت ختم ہونے کے بعد انہوں نے عراق چھوڑ دیا۔ اسی دوران انہوں نے اپنی عظیم کتاب آثار الباقیہ مکمل کی۔ حالات سازگار ہونے پر وہ واپس عراق لوٹے۔ البیرونی نے ریاضی، علم حیات، تاریخ اور جغرافیہ پر ایسی سینکڑوں عظیم الشان اور عمدہ کتابیں لکھیں جو اب تک پڑھی جاتی ہیں۔ ان میں سے تحقیق الہند قابل ذکر ہے، جس میں البیرونی نے ہندوؤں کے مذہبی عقائد، ان کی تاریخ اور برصغیر پاک و ہند کے جغرافیائی حالات بڑی تحقیق سے لکھے ہیں۔ اس کتاب سے ہندوؤں کی تاریخ کے متعلق جو معلومات حاصل ہوئی، ان میں سے بہت سی معلومات ایسی ہیں جو کہیں اور سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کتاب کو لکھنے میں البیرونی نے بہت محنت کی۔ ہندو برہمن اپنا علم کسی دوسرے کو نہیں سکھاتے تھے، لیکن البیرونی نے کئی سال ہندوستان میں رہ کر سنسکرت زبان سیکھی اور ہندوؤں کے علوم میں ایسی مہارت پیدا کی کہ برہمن تعجب کرنے لگے۔ البیرونی کی ایک مشہور کتاب قانون مسعودی ہے، جو اس نے سلطان محمود کے بیٹے مسعود کے نام پر لکھی۔ یہ ریاضی اور علم فلکیات کی بہت اہم کتاب ہے۔ اس کی وجہ سے البیرونی کو عظیم سائنسدان اور ریاضی دان سمجھا جاتا ہے۔ البیرونی نے پنجاب بھر کی سیر کی اور کتاب الہند تالیف کی۔ البیرونی کے کارناموں کے پیش نظر چاند کے ایک دہانے کا نام البیرونی کریٹر رکھا گیا۔ ان کی دریافتوں کی فہرست خاصی طویل ہے۔ انہوں نے نوعیتی وزن متعین کرنے کا طریقہ دریافت کیا، زاویہ کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کیا اور مایع کے دباؤ اور توازن پر ریسرچ کی۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ ایک دوسرے سے جڑے مختلف اشکال کے برتنوں میں پانی اپنی سطح کس طرح برقرار رکھتا ہے۔ انہوں نے زمین کا محیط یعنی ڈایامیٹر معلوم کیا اور پہلی مرتبہ یہ بتایا کہ زمین اپنے محور یعنی ایکسس کے گرد گھوم رہی ہے۔ انہوں نے چاند گرہن کی مختلف اشکال پہلی مرتبہ بنائی۔ جابر بن حیان۔ جابر بن حیان 721 عیسوی کو خراسان میں پیدا ہوئے۔ وہ عظیم ماہر طبیعیات اور ماہر فلکیات تھے۔ وہ تاریخ کے پہلے کیمسٹ تھے۔ جابر بن حیان وہ عظیم مسلمان سائنسدان تھے جنہوں نے سائنسی نظریات کو دینی عقائد کی طرح اپنایا۔ آج تک دنیا انہیں فادر آف کیمسٹری کے نام سے جانتی ہے۔ اہل مغرب انہیں گیبر کے نام سے جانتے ہیں۔ جابر بن حیان کو کیمسٹری کا بانی مانا جاتا ہے۔ وہ کیمسٹری کے تمام علمی تجربات سے واقف تھے۔ جابر بن حیان کا روزگار دوا فروشی اور دوا سازی تھا۔ وہ ایک حکیم بھی تھے۔ اس دور میں لوگوں پر سونا بنانے کا جنون سوار تھا۔ جابر بن حیان بھی ان سے متاثر ہوئے اور سونا بنانے کے لیے کئی تجربات کیے۔
مگر کامیاب نہ ہو سکے، لیکن کیمسٹری میں مہارت حاصل کر لی۔ ناظرین، آپ اس واقعے کو سننے کے بعد جابر بن حیان کی فنی مہارت کے معترف ہو جائیں گے۔ خلیفہ ہارون الرشید کے وزیر یحییٰ کی بیوی شدید بیمار ہو گئی۔ تمام حکیموں نے اسے لا علاج قرار دے دیا۔ یحییٰ اس کی زندگی سے مایوس ہو گیا۔ آخرکار اس نے ایک حکیم سے رجوع کیا اور اسے علاج کا کہا۔ اس حکیم نے صرف ایک دوا شہد کے ساتھ ملا کر اس خاتون کو پلائی اور آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں وہ شفا یاب ہو گئی۔ یہ دیکھ کر یحییٰ اس کے قدموں میں گر گیا۔ یہ حکیم جابر بن حیان تھے۔ جابر بن حیان نے یہ دریافت کیا کہ تمام دھاتوں کے اجزائے ترکیبی سلفر اور مرکری ہیں، اور مختلف حالتوں میں اور مختلف تناسب میں ان دھاتوں کے اجزائے ترکیبی ملنے سے دیگر دھاتیں بنیں۔ جابر بن حیان نے اپنی کیمیا کی کتابوں میں بہت سی اشیاء بنانے کے طریقے درج کیے۔ انہوں نے کئی اشیاء کے سلفائڈ بنانے کے طریقے بھی بتائے۔ پوری دنیا میں علمی، سائنسی اور فکری حوالے سے دوسری صدی کے بعد کوئی اہم شخصیت پیدا نہیں ہوئی، لہٰذا علمی میدان میں چھائی تاریکی میں روشن ہونے والی پہلی شمع جابر بن حیان تھے۔ اس کے بعد 11ویں صدی تک مسلمان سائنسدانوں کا غلبہ رہا۔ الخوارزمی کا اصل نام عبداللہ بن موسیٰ خوارزمی تھا۔ وہ خوارزم سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ 780 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ خوارزمی کی وجہ شہرت ریاضی اور فلکیات ہیں۔ خوارزمی وہ سائنسدان ہیں جنہوں نے ریاضی کی ایجاد کی۔ الجبرا اور الگورتھم بھی ان کی ایجاد ہے۔ انہوں نے ایک مشہور زمانہ کتاب الجبر والمقابلہ لکھی، جسے انہوں نے لوگوں کے روزمرہ ضروریات اور معاملات کے حل کے لیے تصنیف کیا، جیسے میراث، وصیت، تقسیم، تجارت، خرید و فروخت، کرنسی ایکسچینج، کرایہ، عملی طور پر زمین کی پیمائش، دائرہ اور دائرے کا ڈائیمیٹر، ٹرائی اینگل، ریکٹینگل اور دیگر اجسام کا حساب وغیرہ۔ ان کا ایک مشہور کارنامہ سورۃ الارض نامی ایک کتاب ہے۔ سورۃ الارض کے معنی ہے زمین کی شکل، جس میں انہوں نے قدرتی خطوں مثلاً پہاڑ، سمندر، جزیروں، دریاؤں اور انسان کے بنائے ہوئے خطوں مثلاً نہروں اور شہروں کو ان کے ناموں کی ترتیب سے زمینی نقشے میں وقت اور درستگی کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ وہ پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے علم حساب اور الجبرا کو الگ الگ کیا اور الجبرا کو علمی اور منطقی انداز میں پیش کیا۔ خوارزم کو لاطینی زبان میں الگورتھم کہا جاتا ہے۔ لوگرتھم بھی ان کے نام سے ماخوذ ہے۔ وہ نہ صرف عرب کے مشہور سائنسدانوں میں شامل ہیں، بلکہ وہ سائنس کی دنیا کا ایک اہم نام ہے۔ انہوں نے نہ صرف الجبرا کی بنیاد رکھی بلکہ ایسٹرونومی میں بھی اہم دریافتیں کی۔ ان کی ریسرچ اور ان کا علم ایسٹرونومی میں پڑھنے والوں کے لیے طویل عرصے تک ریفرنس رہا۔ مختصراً یہ کہ میتھمیٹکس میں یورپ کبھی ترقی نہ کر پاتا اگر اس کے میتھمیٹیشین خوارزمی کی نقل نہ کرتے۔ ان کے بغیر آج کے زمانے کی تہذیب و تمدن اور ترقی بہت زیادہ تاخیر کا شکار ہو جاتی۔